یہ ہم نے شروع کرنا ہے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک. اس سے پہلے ہم نے وہ سارے میتھڈ ڈسکس کیے ہیں. آخری ہم نے HDI وہ اس کا میتھڈ سیکھا تھا اور اس پہ تنقید سیکھی تھی, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. اب کوشچن یہ ہے کہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کی مشترکہ اور غیر مشترکہ خصوصیات کون کون سی ہیں, ڈسکس کریں. ڈیولپڈ اینڈ ڈیولپنگ نیشنز کی کامن اینڈ ان کامن پراپرٹیز یا کریکٹرسٹکس. امپورٹنٹ کوشچن ہے اور یہ ہے بھی ویسے جنرل نالج کا. آپ کو ویسے بھی اکنامکس کے اسٹوڈنٹ اگر آپ نہیں بھی ہیں تو یہ بات ہر کسی کو پتا ہونی چاہیے. دو طرح کے ممالک ہوتے ہیں, ایک ترقی یافتہ اور ترقی پذیر. ان میں کیا فرق ہے بھلا, کون بتائے گا؟ ہوتے ہیں, یہ نام سے پتا چل رہا ہے. ایک ان دونوں کے علاوہ غیر ترقی یافتہ ممالک بھی ہوتے ہیں. اب پاکستان وہ ترقی پذیر ہے, اور پاکستان سے نیچے کی کیٹیگری میں جو آتے ہیں وہ غیر ترقی یافتہ, اور انہیں پسماندہ ممالک بھی کہتے ہیں, جس طرح ایتھوپیا, نیروبیا, اس طرح کے جو ممالک ہیں. بہرحال ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے کیونکہ وہ تو بالکل ہی سمجھ لیں کہ ایکسٹریم کیسز ہیں اور کم ہی تعداد میں ایسے ممالک. ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک, ان کا ہم نے ڈفرنس دیکھنا ہے. کچھ ایسے پرابلم ہوتے ہیں جو ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک ان دونوں میں کامن ہوتے ہیں. وہ پوری دنیا کے مسائل ہیں. مثلا انفلیشن. انفلیشن کسے کہتے ہیں بھلا؟ مہنگائی کو. یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, بے شک وہ ترقی یافتہ ہو, بے شک ترقی پذیر ملک ہو. ان دونوں میں یہ ایشو چلتا ہے. ہاں ترقی پذیر میں کچھ یہ زیادہ ایشو ہوتا ہے, ترقی یافتہ میں یہ ذرا کم ایشو ہوتا ہے, لیکن ہے یہ دونوں کا مشترکہ مسئلہ. اسی طرح بے روزگاری, ترقی یافتہ میں ذرا کم اس کا ایشو ہوگا, ترقی پذیر میں زیادہ ہوگا, لیکن مسئلہ یہ دونوں میں چلتا ہے. گروتھ, ڈیولپمنٹ, اس طرح کے یہ جو کامن ہے مسائل, وہ تو میرے مائنڈ میں آئے تھے, آپ کو میں نے بتا دیے. اب بک میں دیکھ لیتے ہیں کیا کیا لکھے ہوئے ہیں. اور ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کا, ترقی پذیر کا تھوڑا سا انہوں نے ایک پس منظر وہ دیا ہوا ہے. 18ویں صدی کے صنعتی انقلاب نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک طرف تو وہ ملک ہیں جن کی پیداواروں میں تیزی سے اضافہ ہوا اور ان کا معیار زندگی بلند ہوا, لیکن دوسری طرف وہ ممالک تھے جن کا معیار زندگی پست ہوا. امیر اور خوشحال ممالک جس میں امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ شامل ہیں, یہ ترقی یافتہ بن گئے. اور ان ممالک میں آج کل شمال کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. اور جبکہ ایشیا, افریقہ اور لاطینی امریکہ جیسے کے ممالک جیسے پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, برازیل, سوڈان وغیرہ کم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک کی اصطلاح میں آتے ہیں, جنہیں آج کل جنوب بھی کہتے ہیں. شمال کے بعد دنیا کی کل آمدنی کا 5/6 حصہ ہے. یہاں سے اب آپ یہ آئیڈیا کر لیں ذرا, یہ میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز بہرحال کوئی 15 یہاں سے تھوڑا سا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دیکھیں کتنی الارمنگ سچویشن ہے. ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ نیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب اگر پورے دنیا کی قومی آمدنی کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس میں سے 5 حصے ترقی یافتہ ممالک کے پاس ہیں اور صرف 1 حصہ ترقی پذیر ممالک کے پاس ہے. بھائی ایک تو پورے ملک کی قومی آمدنی ہوتی ہے نا, اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا مسئلہ اس کا کسے کہتے ہیں. ایک پوری دنیا کی قومی آمدنی ہے. پوری دنیا کی قومی آمدنی کو, پوری دنیا کی آمدنی کو اگر 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس میں سے 5 حصے ڈیولپڈ نیشن کے پاس ہیں اور صرف 1 حصہ وہ ڈیولپنگ نیشن کے پاس ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا. اور ساتھ ایک اور بات ذہن میں رکھیں, جو ڈیولپڈ نیشن ہے ان ممالک میں پاپولیشن اتنی زیادہ نہیں ہے. پاپولیشن وہاں پہ ذرا جی کنٹرولڈ ہے. اور یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں پاپولیشن بھی زیادہ ہے. تو مثلا مطلب 1 حصہ قومی آمدنی کا ان کو حصے میں آ رہا ہے, اور جو 1 حصہ آ رہا ہے استعمال کرنے والوں کی, لوگوں کی تعداد بھی وہاں پہ زیادہ ہے. تو یہاں سے پوری دنیا کی اگر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی اگر بات کی جائے تو یہ پھر ان ایکول یا انفیئر ڈسٹریبیوشن آف انکم نہ ہوگی. لیکن ان کی بھی مجبوری ہے. جو لوگ ترقی یافتہ ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنے بل بوتے پہ ترقی یافتہ بنے ہیں. انہوں نے محنت کی ہے, دن رات ایک کی ہے, ٹیکنالوجی کا انہوں نے سہارا لیا ہے, نئی نئی جدت, اور انہوں نے انوینشن انوویشنز کو اڈاپٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے ان کا رائٹ بنتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں ترقی پذیر ممالک کا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے ہم نے نوکری کرنی ہے. اب تعلیم بھی اسی لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اچھی جگہ پہ نوکری مل جائے. تو تعلیم تو بیسیکلی ہمیں نوکر بنا رہی ہے, ان کو بزنس مین بنا رہی ہے.
بزنس مین اور نوکری پیشہ افراد کا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہی ہے. اور میں نے بہت عرصہ ہوم ٹیوشن پڑھائی ہیں لاہور میں، ڈفرینٹ علاقوں میں جا کے. جتنی بھی ہوم ٹیوشن مجھے ملی ہیں وہ سارے بزنس مینوں کی اولادیں تھیں. ان کو اپنے گھروں میں ٹیوٹر چاہیے ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ آ کے آپ ہمارے گھر میں پڑھائیں. کبھی بھی میں نے کسی سیلری پیشہ افراد کے گھر میں پڑھانے نہیں گیا، کیونکہ ان کی نپی تھوڑی سی انکم ہوتی ہے. اس انکم میں وہ اپنا سرکل مینج کریں یا ہوم ٹیوٹر یا گھر میں جو قرآن کریم پڑھانے آتے ہیں قاری صاحب ان کو افورڈ کریں. افورڈ تو پھر بزنس مین ہی کر سکتے ہیں. تمہیں لگ رہا ہے فرق؟ جی تو یہاں سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کے دوسرے ممالک میں چلے جائیں، ان ممالک کی جا کے ہم ترقی یافتہ ممالک کی جا کے ہم غلامی کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں. ڈاکٹر ہمارے جتنے بھی ہیں ترقی یافتہ ممالک اٹھا لیتے ہیں اور ان سے وہ کام لیتے ہیں اور اپنی جی ڈی پی کو وہ مضبوط کرتے جا رہے ہیں. جبکہ ہمارے پاس ساری کریم تو نکل کے باہر چلی گئی ہوتی ہے، ان کا خواب ہی یہی ہوتا ہے کہ باہر چلے جائیں. پیچھے ہمارے پاس جو بچے کچے رہتے ہیں وہ بےچارے ان کا استحصال ہو رہا ہے، مناسب معاوضے نہیں مل رہے، وہ بھی اسی چکر میں ہے کہ کب ان کا داغ لگے تو وہ بھی نکل جائیں. اور جب ان کی کہیں سے بھی نہیں ہوتی سنوائی تو پھر وہ دو نمبری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دہی، سفارشاں، رشوت، ریسورسز کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں. اب یہاں سے پڑھتے ہیں جبکہ ان کی آبادی دنیا کی آبادی کا 1/6 ہے. لیں کتنا فرق ہے. پوری آبادی کو اگر 600 میں تقسیم کیا جائے تو ترقی یافتہ ممالک میں صرف آبادی ایک کا ایک حصہ رہتا ہے، جبکہ 5 حصے تو ڈیولپنگ نیشن میں رہتے ہیں. ہے کہ نہیں زیادتی؟ جنوب میں اوسط عمر 50 سال ہے، جنوب یعنی کہ ترقی پذیر ممالک میں، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں ایوریج ایج 70 ایئرز ہے. جنوب میں 5 بچوں میں سے ایک بچہ 5 سال کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے، ویکسینیشن نہیں ہوئی، ماحول اچھا نہیں ملا، خوراک خالص نہیں ملی، وغیرہ وغیرہ. پولوشن ہے، نوائز پولوشن ہے، موسمیاتی تبدیلی ہیں، نہیں سروائیو کر پاتا، وہ بےچارہ مر جاتا ہے. جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں سہولتیں ہیں، بیسک نیڈز وہاں پہ اچھی ہیں، پروٹین وغیرہ وہاں پہ بچوں کو پراپر مل رہے ہیں، اور بیماریاں صحت کے مسائل وہاں پہ اتنے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ ڈیتھ ریٹ کم ہے. یہاں پر ہر سال 5 لاکھ افراد بھوک سے مر جاتے ہیں. اب تو زیادہ ہی ہوں گے، میں نہیں یہ بات مانتا کہ اتنے ہو، اس سے زیادہ ہی ہیں. اب حالات اب کافی خراب ہیں پہلے کے نسبت. جبکہ 10 ملین افراد، 10 ملین کتنا ہوتا ہے بھلا؟ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے. 100 لاکھ کا پھر 10 ملین ہو گیا نا، تو 1 کروڑ کی بات ہو رہی ہے. تو ہر سال یہاں پہ 1 کروڑ جو لوگ ہیں بھوک سے مر جاتے ہیں، جبکہ 10 ملین افراد کم غذائی معیار کا شکار ہیں. 1 کروڑ کو پراپر خوراک نہیں مل رہی، 2 کی بجائے ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں وہ. شمال میں ایک شخص کی کم از کم تعلیم سیکنڈری ہے. ہم سیکنڈری کنوں کہتے ہیں بلا؟ پرائمری سے اوپر کی تعلیم کو سیکنڈری بولتے ہیں نا. اس میں 8 آ جاتے ہیں، میٹرک آ جاتا ہے اس میں. جبکہ جنوب میں 50% آبادی کو پڑھنے لکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اور ابھی بھی آپ لوگوں کے اگر شناختی کارڈ چیک کریں، سائن کی بجائے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کے. اب تو معاملات بہت بہتر ہیں. پہلے زمانے میں تو اکثر ہی ہر دوسرا شناختی کارڈ اٹھائیں اس میں انگوٹھا لگا ہوتا تھا، سائن کرنے نہیں آتے کسی کو. تو یہ تو یہاں پہ لٹریسی ریٹ کی صورتحال ہے. ان تمام فرق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ترقی یافتہ معیشت کی تعریف کی جاتی ہے. یہ یہاں پہ کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ترقی پذیر ممالک وہ ہیں جن کی فیکس آمدنی امریکہ بہادر، کینیڈا اور مغربی یورپی ممالک کے مقابلے میں کم ہو. ایک تو سمپل سا فارمولا یہ بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، انہیں ترقی پذیر ممالک کہتے ہیں. نمبر 2، ترقی پذیر ممالک وہ ہیں جن کے پاس قدرتی وسائل اور آبادی کے مقابلے میں سرمایہ کی مقدار کم ہو. آبادی زیادہ ہے، وسائل کم ہے، وہ ترقی پذیر ہو گئے. نمبر 3، پروفیسر کولن کلارک کے الفاظ میں کم ترقی یافتہ ممالک سے مراد ایسا ملک ہے جس کی قومی آمدنی اور فیکس آمدنی نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے کم ہے، البتہ یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ ترقی کر سکے. اگر چاہے تو محنت کرنا چاہے، دن رات ایک کر دے تو ترقی کر سکتا ہے. وسائل اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، موسم اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہوتے ہیں ہر طرح کے، اور زمین بھی زرخیز ہوتی ہے. یہ اس کے اپنے اوپر ہے کہ دماغ کا استعمال کرے اور ریسورسز کو یوٹیلائز کرے. اچھا جی، معاشی ترقی کے اعتبار سے آج کل کے دور میں کے ممالک کی تقسیم کے بارے میں
عالمی بینک ورلڈ بینک کی رپورٹ برائے سال 2005 کو سامنے رکھتے ہیں، اے لو جی 2005 کی رپورٹ اور اب 25 چل رہا ہے، 20 سال پرانی رپورٹ اور آج کا تو فرق ہی ہوگا، اتنی پرانی باتیں۔ عالمی بینک دنیا کے ممالک کو ان کی فی کس آمدنی کے لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ سب سے پہلا، پست ترین آمدنی والے ممالک۔ پست ترین آمدنی والے ممالک وہ ہیں جن کی 2005 کی فی کا سالانہ آمدنی $875 یا اس سے بھی کم ہے، اور یہ پاکستان، انڈیا، نیپال، چائنا، میانمار، کمبوڈیا، افغانستان وغیرہ 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 وغیرہ، ان میں یہ سارے ممالک، یہ پرانی باتیں جی، میں نہیں اس کو مانتا۔ افغانستان کی اکانومی اب بہتر ہے، بنگلہ دیش کی اکانومی ہم سے، پاکستان سے بہت بہتر ہے، امریکہ، خیر امریکہ تو اس میں ہے ہی نہیں، انڈیا کہاں سے کہاں نکل گیا ہوا ہے، اس میں بھی انڈیا کا نام شامل ہے۔ چائنا ایٹمی پاور کے ساتھ ساتھ وہ سپر پاور کے پاس پاس ہے، انڈیا بھی سپر پاور کے پاس پاس ہے۔ تو آپ نے نیٹ سے لیٹسٹ فگرز اب نکالنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورلڈ بینک کی آپ رپورٹ دیکھیں، اس کے مطابق ایک تو پست آمدنی والے ممالک، ان کی یہاں پہ انکم کچھ اور لکھی ہوگی، یہ تو 20 سال پرانی بات ہے نا، $875 سالانہ، وہ جس کی ہوگی یا اس سے کم ہوگی وہ پست ترین ممالک ہوگا، اب تو اس سے زیادہ ہی ہوگی بات۔ اور ان میں کون کون سے ممالک شامل ہیں یہ آپ نے لکھ رکھنا اور مجھے چیک کروانا ہے، سمجھے بات؟ اس کے بعد لوئر مڈل آمدنی والے ممالک، یہاں پہ لکھا ہوا ہے جس کی $876 سے زیادہ ہے اور $3465 تک، یہ بھی پرانی باتیں، ابھی آپ نے یہ بھی نئی والی یہ سرچ کر لینی ہے، اور ان میں کون کون سے ممالک آتے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ میرا خیال اوپر والی کیٹیگری میں پاکستان نہیں ہوگا، ادھر پاکستان کہیں پہ لائی کرے گا۔ نمبر 3، اپر آمدنی والے، اپر مڈل کلاس، وہ کون ہے؟ اور یہاں پہ انڈیا آنا چاہیے، چائنا آنا چاہیے، یہاں پہ آنا چاہیے، یا بلند آمدنی والے، ان دونوں میں سے کہیں پہ آنا چاہیے۔ اور ادھر کون کون سے آتے ہیں اور ان کی آمدنی کتنی ہوگی، یہ چاروں کی آپ نے دیکھ رکھنی ہے۔ آج کا آپ کا صرف اتنا ہی کام ہے۔